مہنگائی بہت زیادہ جی ہے. السلام علیکم، بات کریں اور بھائی، بات کریں بھائی. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام، اور کیا حال علامہ ہے بھائی؟ صاحب جی علامہ صاحب میں پاکستان سے کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں اور جی میرا نام جنید الرحمان ہے اور میں اور جنید صاحب اور کیا چل میں کیا حال چال ہے؟ جی میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آ چکا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو. جی جنید صاحب، جی یاد ہے مجھے. جی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جنید بھائی ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہوتا ہے تو ناراض مت ہوئیے گا، اگلے پروگرام میں ضرور آئے گا، آپ کو یاد ہوگا. ہاں 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 ہاں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد وہ للہ آپ کے آپ کی دعائیں. مولوی ہے نا تو علی نواز، اس کو لے کے آئے نا علی نہیں، میں نواز صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیچھے کیا لگا دے ہوا گا ہوں نا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ انشاءاللہ حافظ، ان سے السلام ساتھ علیکم. آپ کا مناظرہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم ان اور سے بھی سیکھیں گے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے. ہمیں کیا ہمارے کیا جی اوقات، کون سے مناظرہ جی کریں. بالکل بالکل. جی جی بالکل. جی اصل میں علامہ صاحب ایک عرض چاہ رہا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اپنی ذوالفقار لے کر غزوے میں اترتے اور تھے بہت تو دفعہ جواب دیا کفار. بھائی، بہت دفعہ جی جواب دیا. جی جی سرچ جی کرو، آن لائن سرچ کرو بھائی کہ نہیں کیوں نہیں نہیں انہوں نہیں نے میں جہاد نہیں میں کیا عرض ابو بکر میں عمر کے عرض کیا خلاف. کرنا چاہ رہا ہوں، بات تو سنیں. میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا ہاں میری بات کو بولے سنیے گا. بولے جب بولے جناب بولے. مولا علی علیہ السلام اپنی ذوالفقار لے کر جنگ میں اترتے تھے تو کفار ان کے خوف سے غائب ہو جاتے تھے. تو آج کے دور میں آپ کے پاس علمی ذوالفقار ہے تو اس کے خوف سے مجھے ایسا لگتا ہے شاید مولوی بھاگ رہے ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ایک ادنا سا سگ ہوں، کتا ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذلیل آدمی ہوں ان کے در کا ایک گنہگار غلام ہوں، غلام ابن غلام ہوں، ان کے نوکروں کا نوکر ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل. میرا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. وہ میرے مولا ہیں، وہ عالم کے مولا ہیں، وہ انبیاء کے مولا ہیں. میں ایک بے شک گنہگار آدمی ہوں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس صحیح. کا میں مولا علی اس کا مولا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ ارشاد ہے. علیہ وسلم. اچھا اب سوال کی طرف میں آپ کے ساتھ آنا چاہ جی رہا ہوں جناب. علامہ صاحب. جی جی علامہ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور دوسری طرف ایک بڑے نہیں بھائی نہیں، جی جی علماء کی بے احترامی نہ کرو. وہ بھائی دیکھیں، مستری صاحب جو ہے نا کچھ سال سے کلپ بنا رہے ہیں. یہ جی علم جی اور ہوتا ہے کلپ بنانا. یہ عوام کو نہیں پتا چلتا نا، عوام بیچارے سادہ ہوتے ہیں. عوام جی وہ جی دیکھتا ہے کہ کلپ اچھا نہیں بناتا ہے، کلپ زیادہ بناتا ہے، میں ادھر تو ادھر اصل میں گپ شپ مارتا ہے. میں تو اصل ہاں میں عزت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عزت کے طور تو پہ کہہ رہا عوام ہوں، بس سمجھتے ہیں کہ اس عزت کے دے رہا ہوں میں. یہ بھائی عالم ہے یا بھائی. میں کسی کو کم نہیں کہنا چاہتا، لیکن مستری بھائی جو ہے نا وہ ابھی علم کے درجے سے بہت دور ہے. وہ اگر چلیں کچھ ٹھیک. ہاں. اچھا میرا ایک آپ سوال جو ہے عرض نا کر لیں، بڑا اہم سوال ہے. آپ کے بڑا پاکستان میں ہاں علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں آپ کے پاکستان میں. جی علماء جی ہیں جن جی کے جی پاس بالکل. واقعی علم ہے، جی جنہوں نے جی محنت کیا ہے. یہ ان پہ ظلم ہے جی جی کہ ان کو آپ ایک خانے میں رکھ دیں. جی یہ ایک جی شخص جی ہے اچھا جس نے کلپ بنایا. ہاں وہ بھائی عوام میں مشہور ہونا، کلپ آپ بناتے جائیں نا، کلپ پہ کلپ بنائے. اور یہ بھی جی دھیان رکھیں کہ عوام کو کون سا کلپ پسند آتا ہے، کس کے ویور زیادہ بنتے ہیں، پھر اسی جیسا جی دوسرا جی کلپ بناتے جائیں. اور پھر جی جی اس پہ اور ایسے لوگ بھی ساتھ لگا دیں تو وہ آپ کی تبلیغ کریں، تو لازمی بات ہے آپ کی جی مشہوری جی ہوگی، اچھا جی ویورشپ جی بنیں گے، علامہ صاحب ایک سبسکرائبر بنیں گے. علامہ صاحب یہ اور چیز ہے بھائی، علامہ علم صاحب اور علامہ چیز ہے. صاحب علامہ صاحب میرا ایک سوال بڑا مزیدار ہے، ہاں سن کے آپ کو مزہ آئے گا جواب دینے میں. سوری میں آپ کی بات کر علامہ صاحب، جی ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور دوسری طرف مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں. آج کل ان کے تعلقات میں بڑی کشیدگی آ گئی ہے، بڑے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. اچھا تو دونوں طرف سے گولہ باری چل رہی ہے. اب میرا آپ سوال پہ آپ اچھا آئیے گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی محفل میں ان کے ایک شاگرد ہوتے ہیں نور صاحب، وہ حدیث خلیفتین کے متعلق بات کرتے ہیں ہاں کہ رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑی. ہاں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتے. اس کے جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب حدیث خلیفتین میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں دراصل وہ شیطانی عقیدہ توحید ہے، اور جس کا مقصد جو ہے یہ شر جو ہے وہ ابن تیمیہ لے کے آیا. اچھا اب اس کے بعد سلسلہ ہوتا کیا ہے؟ سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ کون سی علی پڑھتے ہیں کہ کون سی علی قنوت نازلہ؟ مولا علی امیر معاویہ پر جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو اب
اب سوال میرا یہاں پر ہے علامہ حسن اللیاری صاحب کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے بھی گئے جیلم، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اس لیے ملنے گئے کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والا ہوں اور قرآن اہل بیت کا ماننے والا ہوں. لیکن اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کی تذلیل کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے کب شیطانی توحید بیان کی. اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قنوت نازلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ مفتی فضل ہمدرد کو غارت کرے، اس کو نیست و نابود کرے، اور یہ وہ والی قنوت پڑھ رہا ہے جو قنوت مولا علی علیہ السلام امیر معاویہ پہ. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف امیر معاویہ کی ذات کو انجینئر مرزا بڑا ایکسپوز، دوسری طرف جو ہے اس کو رضی اللہ بھی کہتا ہے. تو اب یہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ ذرا اس کے عوام الناس کا لیکن میں نے کبھی بھی جو مستری صاحب ہیں ان کی کوئی اسپیچ نہیں سنی، کوئی کلپ میں نے شاید 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سنی، شاید وہ بھی 2-3 دفعہ سنی، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہوتا، اذیت ہو جاتا ہوں نا جاہل لوگوں کی باتیں سن، تو میں نے کبھی سنا نہیں ان کی باتوں کو. اور میں اسی طرح جو ہمدرد صاحب ہے صرف ان کا نام دیکھا ہے، وہ کلپس وغیرہ لوگ بیچتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ مشاہدہ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا. تو ان کا میں نے دیکھا تھا کہ ان کا آپس میں گفتگو بھی ہوئی تھی آپس میں. اب حالات ان کے آپس میں کشیدگی ہے، تو مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے، میں دونوں کو نہیں جانتا، یعنی ہمدرد صاحب کو بھی دور دور سے واقف ہوں اور جو مستری صاحب ہیں ان کو بھی دور دور سے اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھائی وہ مشہور ہیں، لیکن علم سے وہ بالکل اتنا کوئی زیادہ وہ کوئی اس میں بات نہیں ہے. اتنی باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے نہیں معلوم آپس میں جو اختلاف جا رہا ہے ان کا، اس کا ابھی مجھے علم ہوا ہے. ابھی آپ نے بولا ہے نا تو مجھے علم ہوا، مجھے تو تعجب ہوا کیونکہ ان کے آپس میں وہ دوستی ہو گئی تھی، آپس میں بیٹھے تھے، وہ انٹرویو کیا تھا ایک دوسرے کا، اب وہ آپس میں کشیدگی ہو گئی تو مجھے نہیں معلوم. اگر یہ وہ دعا جو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے لیے پڑھتے تھے وہی وہ ان کے لیے پڑھتا ہے، مفتی ہمدرد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر تو مستری صاحب کو تو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ پھر وہ معاویہ کو حضرت کیوں بولتا ہے، کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، کیوں بولتا ہے سب پھر مستری؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اگر ایک شخص ہے وہ خود مانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لعنت کی ہے، کم از کم امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، برحق مانتا ہے، اس کو خلیفہ راشد مانتا ہے، اور اگر اس نے اس کو لعنت کی ہے، اس دعا کو، اس قنوت کو وہ مانتا ہے، تو پھر وہ معاویہ کو کیوں حضرت امیر معاویہ کہتا ہے اور رضی اللہ بھی کہتا ہے؟ اس پہ بڑا تعجب ہے. بالکل سر. اچھا اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں، مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، انہوں نے کئی زیارتیں بھی کی اور کئی شیعہ علماء کے ساتھ وہ ملے ہیں اور اتحاد بین المسلمین پر اور پیس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور اہل تشیع حضرات ان کے بہت بڑے فین ہیں. پاکستان میں مفتی فضل ہمدرد کے کئی اہل تشیع فین ہیں کیونکہ وہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چل رہے ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. اچھا ایک اور میں آپ کو مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بات بتاتا ہوں. مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے غیر اللہ سے معاملات مانگنے کا جو شرک ہے انجینئر صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شر پھیلایا ہے، یہ شیطانی جو شر پھیلایا ہے وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے پھیلایا ہے. اس بات کی حقیقت کیا علامہ صاحب، کیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کی اس بات میں تائید کریں گے؟ ذرا عوام الناس. بالکل صحیح فرما رہا ہے مفتی صاحب، مجھے نہیں معلوم مفتی صاحب نے یہی کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو فرمایا ہوگا ضرور. تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ابن تیمیہ کا شر ہے. یہ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس کو میں نے بار بار کہہ دیا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی شخص نہیں تھا جس نے استغاثہ کو، غیر اللہ سے طلب کرنے کو، اس کو عبادت کہا ہو. ابن تیمیہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کی اس نے تکفیر کر، اور اولیاء سے استغاثہ کرنا، طلب کرنا، یہ تو مسلمانوں میں ایک عام چیز ہے، یعنی بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، کیونکہ یہاں پہ صوفیوں کا بہت، تصوف کا بہت رواج رہا ہے. تو اکثر جو ہمارے بھائی ہیں اہل سنت کہلاتے ہیں وہ حنفی لوگ ہیں، اکثر ان میں صوفی لوگ تھے پرانے زمانے میں. اب جو ہے صوفی لوگ کم ہیں، اب لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اب بھی صوفی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ صوفی زیادہ تھے. یہ آپ کے جو بریلوی لوگ ہیں یہ سب تصوف کے ماننے والے لوگ، تو یہ سب جو ہے استغاثہ کے قائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. یہ واضح بات ہے. یہ سب سے پہلے جس نے اس کی تحریم کی ہے وہ ابن تیمیہ ہے، اور اس زمانے میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی. بہرحال یہ کہانی لمبی ہے. بات مفتی ہمدرد صاحب نے اگر یہ افادہ فرمایا تو یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے. بالکل صحیح. اچھا میں آپ سے ایک اور عرض چاہ رہا تھا جی اللیاری صاحب کہ آپ نے علی الاحسن نقوی صاحب کو بڑا ایکسس دیا اور ان کے ساتھ بڑے لائیو سیشنز آپ کرتے ہیں، تو ذرا بندہ ناچیز کو بھی آپ
موقع دیں کہ میں بھی آپ کے جی ساتھ بس کچھ سوالات لے یہاں کے آؤں علمی، اور تمہارے آپ سے آپ کے جوابات، اگر آپ ہمیں بھی ایک ٹائم عنایت کریں تو انشاءاللہ یہ آپ ہمارے آ لیے جائیں نا اوپر اپنے ایک دوست نظر کے کرم ساتھ، ہوگا. آپ علی نواز صاحب کے ساتھ آ جائیں، آپ دونوں کا ہم 3 بیٹھ کے ادھر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں علی نواز صاحب کی ایک عرضی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. ہاں علی نواز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے چینل پر کمفرٹیبل ہیں، تو آپ میرے چینل پہ آ کے مناظرہ کر لیں گے ان سے. آپ بھائی صاحب ہم ہمارے چینل سے یہاں سے نہیں جائیں گے، یہاں اپنے چینل سے نہیں جائیں گے، آپ ادھر تشریف لے کے آئیں، اس کا کلپ آپ اپنے چینل میں پھر جیسے دوسرے لوگ چلاتے ہیں آپ جتنی مرضی 100 مرتبہ چلائیں، اچھا اس سے ہمیں اچھا کوئی غرض نہیں ہے. ہاں اصل میں آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں مفتی علی نواز صاحب چاہ رہے تھے کہ یا تو میرے چینل پہ کر لیں یا پھر وہ نہیں مفتی نہیں علی نہیں، نواز میرے چینل پہ آ جائیں. آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ اس کو پخش کریں اسی طرف اسی وقت لائیو اپنے چینل پہ پخش کریں، اس کو ہم منع نہیں کرتے، اسی وقت پخش کریں اس کو، یعنی براڈ کاسٹ کریں اپنے چینل پہ، لیکن ہم اپنے چینل پہ اس کو اپنی جو ہمارے مہمان ہوں گے، آپ ہوں گے، وہ ہوں گے، اس کو براڈ کاسٹ کرنے میں ہمارے پاس یہ بالکل ہمیں حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو کہہ رہے اچھا ہیں نا کہ میں ہم اپنے چینل میں جی براڈ کاسٹ نہ کریں، صرف آپ کے چینل میں براڈ کاسٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں ہماری نہیں عرض نہیں، یہ ہے آپ آپ اسے اپنے اپنے چینل، چینل پہ بھی لائف چلائیں. ہاں چلائیں، اس کو چلائیں، کوئی ہم بات تو نہیں، آزادی دے رہے ہیں. ہاں اس کو چلا دیں اس تو وقت جب وہ آ جائیں، دیکھیں، اصل میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ سے بالکل لائیو کال پہ ایک بڑی سچی بات کر رہا ہوں، اور میں ہاں سچا اور کھرا آدمی ہوں، بالکل سچ اوکے بات کرنے والا بات. اصل میں یہ کہ میرے پاس مفتی علی نواز صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں جو آپ سے علمی مکالمہ چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جنید صاحب اپنے چینل پہ لے آئیں، ہم نہیں، اللہ مجھے یاری نہیں صاحب سے معلوم، بات ایسی کرنے کو باتیں نہ تیار ہیں. کریں بھائی، ایسی باتیں نہیں معلوم سچ ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے، وہ آپ میرے پاس عالم ہے، وہ میرے صرف چینل پہ آتے ہیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہمیں ان باتوں پہ شک ہوتا ہے، پھر آپ برا مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت سارے لوگ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت سارے یہ چال ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ ہمارے چینل پہ نہیں آ نہیں جائیں، نہیں ہمارے پاس بہت سارے عالم ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نہیں بھائی نہیں، یہ ہماری اللہ کا ہم اس گیم میں ابھی نہیں ہیں، ہم اس گیم میں بہت پرانے ہیں بھائی، یہ سب چالیں نہیں آتی نہیں، ہیں. دیکھیں جنید صاحب، آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کے بھائی ساتھ کیوں میرے ہم چال پاس بڑے چلیں گے، عالم پہلے ہیں، آپ بتائیں. میرے پاس بڑے عالم ہیں، وہ آپ کے چینل پہ نہیں آئیں گے، میرے چینل پہ آئیں گے، آپ کے چینل پہ 2 ویور ہوتے ہیں بھائی، ہم نے دیکھا. آپ برا نہ مانیں تو نہیں انشاءاللہ نہیں، ویور آپ کے بڑھیں گے، دیکھیں اللہ آپ تعالیٰ کے دیکھیں ویور ہم سے آج. زیادہ، آپ کے ویور انشاءاللہ کروڑوں میں پہنچائے، لاکھوں ملینز کروڑوں میں پہنچائے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے نا آپ ہمیں ہمارے اپنی چینل سے نہ نکالیں، اللہ آپ کا جزائے خیر. نہیں نہیں، اللہ نہ کرے. دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ہے، آج اگر آپ نے 2 ویو کی بات کی تو کل اللہ تعالیٰ اس کو 2 لاکھ بھی بنا دے، اور محنت کر رہا ہوں، کروڑ آ جائیں، میں تو کروڑ آ کام جائیں کر رہا بھائی. ہوں. ہاں تو وہ کون سے علماء ہیں جی، جو آپ کو آپ کے پتہ ہے چینل ہماری جس پہ نیت 2 صاف. ویور 2 ہوتے ہیں، اور وہ علماء جو ہے لائن لگی ہے وہاں پہ آپ کے چینل کی، میں نہیں سمجھتے آپ بات آپ کی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ رمضان کا مہینہ ہے، نہیں 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 نہیں، میں آپ سحری کو کا ایک چیز وقت ہے. بتاؤں، دیکھیں میں آپ کو حقیقت کی ایک بات بتاؤں، میں ہاں، الحمدللہ اس فیلڈ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے چینل سے کوئی مقابلہ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بات خلوص نیت کے ساتھ کہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کا برا نہیں مانا ہوگا، نہیں بلکہ نہیں آپ بھائی، مجھے شاید اپریشیٹ بھی کریں گے. ہم آپ کا خادم، آپ لے کے آئے نا علماء کو، آپ کو اگر کوئی ہدیہ ودیہ چاہیے وہ بھی دے دیں گے آپ کو بھائی، فیس دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نہ کرے. نہیں نہیں آپ نہیں ہمیں نہیں، مجھے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے. آپ ہمیں ہمارے اپنی چینل سے نہ نکالیں، آپ کی جو وہ کمیشن نہیں بنتا نہیں، ہے وہ آپ دے کے دیتے ہیں چینل آپ سے کو. نکالنے کی بات ہی نہیں کر رہا نا. میں تو یہ کہہ چلے رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر مولانا صاحب اگر ہمارے چینل پہ بیٹھے، آپ ایک لنک بھیجیے گا، اس سے آپ انٹر کنیکٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ ایک سوال آپ سے ہوگا، ایک سوال ان سے ہوگا، اور انشاءاللہ لائیو مناظرہ چلے گا، عوام فیصلہ کرے گی. آپ مولوی صاحب کو لے کے آئیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں کہ وہ ہے کون بھائی، اتنا پتہ تو چلے نا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ صحیح، بالکل بالکل ہم نے آپ کا بالکل ایک ای بالکل. میل دیکھا تھا، آپ نے بہت سخت جو ہے وہ چیلنج دیا تھا ہمیں علی نواز کے ساتھ، ہمارے پرخچے اڑانے کی بات ہو رہی تھی اس میں. تو بہرحال اس کو لے کے آئے، ہم تو ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، پرخچے ہمارے نہ اڑائیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اوکے، بہرحال آپ میری نیت پہ کبھی شک مت کیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی گیم کروں گا، کیا کیا کروں گا. کرے میں وہ تو خود چاہتا ہوں. شک جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا، وہ شک غیر وہ ہاں شک، ہاں شک وہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہوتی. جی جی، بالکل چلے بالکل بالکل بالکل. خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، چلیں رمضان چلیں، آپ کا ٹھیک ہے مبارک ہو، انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی چلیں، عبادت بہت قبول فرمائے. بہت مہربانی، بہت مہربانی، تھینک یو. ان کے پاس عالم بہت ہیں، ان کے چینل میں عالم بہت ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ.